ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے اندر جو دل کے امراض ہیں یا ہارٹ اٹیک ہے ان کے فیلئر کے کتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں؟ دیکھیں شوگر کے مریضوں میں فیلئر کے چانسز تو کوئی اتنے نہیں. اصل ہے کہ پراپر ڈائگنوز ہو, ٹائملی ڈائگنوز ہو. اگر ٹائملی ڈائگنوز ہو گیا تو پھر شوگر اچھی کنٹرول ہو تو چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. اگر کنٹرول نہیں ہو پا رہی اگر شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی تو ہم مریضوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ایک چیز جس کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے وہ شوگر ہے, اور اس کو نہیں کنٹرول کر رہے تو پھر ہم جتنے مرضی اسٹینٹ ڈالتے جائیں, بائی پاس کرتے جائیں, شوگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ چانسز آف ہیونگ دیٹ ہارٹ اٹیک اگین اینڈ اگین از مچ ہائر. شوگر کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ لازم ہے. شوگر کیسے وجہ بنتی ہے اس کی ہارٹ اٹیک؟ شوگر وہ سارے مسائل کاز کرتی ہے جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا, جو کہ اسموکنگ کی وجہ سے ہو رہے تھے. ہماری ساری نالیوں کو وہ ڈیمیج کرتی ہے, دل کی نالیوں کو. ایتھروسکلیروسس جو کہ میجر کاز ہے ہارٹ اٹیک کا, وہ اس کو بڑھاتی ہے, تیز کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. دوسرا شوگر کے مریض ان میں پین, چونکہ ریسیپٹرز بڑے ویک ہو چکے ہوتے ہیں, اس میں وارننگ سائنز نہیں آتے. ایک عام آدمی ہے اس کو اور ایک شوگر کا مریض ہے اس کو, دونوں کو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو شوگر کے مریضوں کو ذرا زیادہ ایکٹیولی فالو کر کے اپنے ہارٹ کے سارے ٹیسٹ کرانے چاہیے. جو لوگ جن کی ایج میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہوں گا 40 کراس کر گئی ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے کچھ بیسک ٹیسٹ وہ ضرور کرا لیں, بیس لائن کرائیں, اور دل کے جو بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ کرا لینے چاہیے, جس سے ہمیں پتہ لگے کہ چانسز آف ہیونگ ہارٹ اٹیک رسک وہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اور فالج کے حوالے سے جو فالج کے پیشنٹ ہیں, جی فالج کا بھی اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے جتنا ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. فالج اس سے تھوڑا سا نیچے نمبر پہ ہے, لیکن شوگر کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں اگنائٹ ہو جاتی ہیں. شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے سائنز اس طرح نہیں ہوتے. ہارٹ اٹیک اگر خدا نخواستہ آ رہا ہے جس طرح کے نارمل لوگوں کے ہوتے ہیں کہ وہ پین فیل کرتے ہیں. ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, بہت اچھی باتیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں, اور خاص طور پر جو علامات ہیں اور جو پریونشن. بتائیے گا کہ دل کے امراض کی جو علامات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, کب آپ کو لگتا ہے یا آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یار اب معاملہ جو ہے نا شروع ہو گیا؟ ایک تو ہم کھانے پینے کی بات کر رہے تھے, ابھی بریک میں بات کر رہے تھے کہ کھانا پینا جو ہے وہ دل کے مریضوں کا, چکنائی والی چیزیں, چکن فرائیڈ, یہ وہ ہم سارا کھاتے رہتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ ہم ایک کانفرنس میں گئے جہاں پہ بہت سارے ڈاکٹرز موجود تھے, سارے ہارٹ کے ڈاکٹر تھے, اور ہارٹ کے حوالے سے اسپیشل کانفرنس ہی, نہ صرف نیشنل نہیں انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اور اس میں بڑی تقریریں ہوئیں کہ لائف سٹائل بدلیں, چکنائی نہ کریں, کھائیں تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں, فلاں نہ چاہیں. تو جیسی وہ کانفرنس ختم ہوئی تو وہاں پہ شاندار بفے جو ہے وہ لگا ہوا تھا, اور وہ سارے تقریریں کرنے والے اور ہم سارے مل کے کھا رہے تھے. اس کو کتنا بدلنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, یہ سب سے پہلے ہوگا نا, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو سب سے پہلے تو ہم جو کارڈیالوجسٹ ہیں ان کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, اور یہ جو میسیجز جاتے ہیں ہماری کانفرنسز سے یہ بڑے وائڈ اسپریڈ جاتے ہیں. بالکل ایسے اگر ہم سادہ غذا کی طرف آئیں گے تو سارے پھر ہمیں فالو بھی کریں گے کہ یہ سادہ غذا کھا رہے ہیں تو ہم نے بھی ان کو فالو, پھر ایڈوائس میں بھی آپ کی اثر ہوتا ہے. بالکل, ادروائز آپ کی ایڈوائس پہ بھی کوئی خاص اثر نہیں رہتا. دیکھیں جو پریونشن کا تعلق ہے, ہمیں جو ہمارے جو میں نے کٹ آف ایج جو بتائی ہے وہ 40 ایئرز ہے. 40 ایئرز کے بعد ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں ہمیں تھوڑا سا کانشیس ہو جانا چاہیے. 40 ایئرز کے بعد تبدیلیوں کا آغاز ہو جاتا ہے, آپ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. میں تو وہ ریلیجیسلی تھوڑا سا میرا چونکہ اٹیچمنٹ بھی ہے کہ زندگی کی یہ اثر ہے, اس کے بعد مغرب ہونی ہے, عشاء ہونی ہے, ہم فجر اور ظہر اپنی گزار چکے ہیں, اثر کے پاس ہیں. اثر ہم وہ اثر کا ٹائم ہے 40s. اگر اللہ نے اتنا ٹائم دیا, باقی تو ایک ہم سب کا ایمان ہے کہ جب اللہ نے جب آنی ہے تو آ جانی, لیکن اسی اللہ نے کہا ہے نا کہ اپنا 40s ایک اثر ہو جاتی ہے. اگر اف یو گو اپ ٹو دا ایج آف 60-70 تو اس میں ہمیں تھوڑا سا آپ کی باڈی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اس میں تھوڑا سا ہمیں ایکٹیو ہو جانا چاہیے. اسپیشلی وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے, ان سب کو اپنی اسکریننگ کرانی چاہیے فار ہیونگ ہارٹ ڈیزیز. اس میں کچھ گائیڈ لائنز ہیں, کچھ ایک اسکورنگ سسٹم ہمیں روٹین چیک اپ ہے. دیکھیے ASCVD اسکور ہے جو کہ اگلے 10 سال میں ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اگلے 10 سال میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانس کتنے ہیں.
وہ اسکورنگ سسٹم کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے کلینکس میں. تھیلیم اسکین بھی اسی کے لیے کرتے ہیں. تھیلیم اسکین ہے, کیلشیم اسکورنگ ہے, اس میں ایج ہے, اس میں ڈائبٹیز ہے, وہ سارے اس کے رسک فیکٹرز ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ساری کیلکولیشن کے بعد وہ ہم اسکور نکالتے ہیں کہ اس بندے کے اگلے 2 سالوں میں 4 سالوں میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز 5% ہیں, 10% ہیں. جتنے زیادہ ہوں تو ہم اس کے مطابق موڈیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بیسک ٹیسٹ ہیں وہ ہمیں کرانے چاہیے, جس میں ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہے, جس میں تھیلیم اسکین کرا سکتے ہیں, جس میں کیلشیم اسکورنگ کرا سکتے ہیں ہم کورونری آرٹری کی. اگر کیلشیم اسکور زیادہ ہے تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اگر کیلشیم اسکور زیادہ آ رہا ہے. یہ بڑے سمپل ٹیسٹ ہیں, نان انویزو, روٹین میں کرواتے رہنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع ہو تو اس سے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے اسٹینڈ کر رہے ہیں. ہم تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں گے تو یہ چیزیں اس کو اوائڈ کرنا بہتر ہو جائے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اس کو کرتے رہنا چاہیے. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 48 تک چلا گیا, لیکن کہیں سننے کو یہ بھی ملتا ہے کئی بار کہ بچوں کے اندر بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, نیو بورن بیبیز کو بھی ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ لیکن نیو بورن بیبیز کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کے بڑے کم چانسز, لیکن کم چانسز. اس میں کچھ کنجینیٹل انوملیز ہوتی ہیں جو کہ پیدائشی طور پہ ان کی دل کی جو مین آرٹری ہے وہ 2 میجر آرٹریز کے درمیان وہ دب جاتی ہے, اس کی وجہ سے چانسز ہوتے ہیں. ادروائز بچوں میں یہ چانس کم ہوتا ہے. باقی وہ اور بیماریاں ہیں جن کو کنفیوز کیا جاتا ہے, جس میں دل کے سوراخ ہیں, ASD, VSD, تو ان کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ, چونکہ ہارٹ کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو ایجوکیشن ہماری اتنی ہے نہیں تو اس کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے, ورنہ بچوں کے ساتھ. اور جب یہ چیزیں اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو تب تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو مر کے جسم کالا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو سب کو ایک ہی خطے میں ڈال دیتے تھے کہ اس سے یہ ہوا ہے. جی بالکل, جب یہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی اس کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ دل کے سوراخ کی آپ نے بات کی, بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے دل میں سوراخ ہوتا ہے, سروائیو کر جاتے ہیں, یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیں, اب گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے جو میں اس میں اپریشیٹ چلڈرن ہارٹ پروگرام. انہوں نے 1000 جو بچے ویٹنگ لسٹ میں تھے, جس میں ہمارے ڈاکٹر فرقت عالمگیر صاحب میرے ٹیچر ہیں, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور گورنمنٹ نے سارا ساتھ دیا. 1000 بچوں کی سرجریز جو پینڈنگ تھی ان کی سرجریز کرائیں. ادھر بھی یہی ہے, بچوں میں بھی اگر ٹائملی سرجریز ہو جائیں, ٹائملی آپریشن ہو جائیں تو ان کی باقی زندگی نارمل گزرتی ہے. دل کا ڈیمیج جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. اگر ایک خاص حد کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یا وہ بچے بیچارے فوت ہو جاتے ہیں یا ان آپریبل ہو جاتے ہیں, جس میں آپریشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, یہ آپ نے بات کی چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی, تو خواجہ سلمان رفیق صاحب کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ اس کے حوالے سے بڑے میٹنگز کر رہے ہوتے تھے. تو میں نے سوچا, میں نے اس کو نا تھوڑا اسٹڈی کیا, میں نے کہا یہ ہر ہفتے مہینے میں 2-3 بار یہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی, CM کا, تو اس میں کیا ہے. تو جیسے آپ نے بتایا نا, جب میں نے اس کو دیکھا, اس کی تھوڑی معلومات میں نے اکٹھی کی, تو اس میں سینکڑوں ایسے بچے جو شاید بغیر سرجری کے دنیا سے چلے جاتے, ان کی سرجریز ہوئیں, ان کی پوری فیملیز کو ریلیف ملا. یہ اتنا بڑا پروگرام, یہ بہت بڑا پروگرام ہے, اور ان کو اور اس کے لیے جو منسٹر صاحب ہیں خواجہ سلمان رفیق